وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36 حصہ 2۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نور ہے، آیت نمبر 36 ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عظمت کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کا نام اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اس کے تسبیح ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صبح و شام۔ رجال، یہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل نہیں ہوتے، نہ تجارت کرنے سے، نہ خرید و فروخت کرنے سے، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب کہ پلٹ دی جائیں گی دل اور آنکھیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عمل کا ان کو بدلہ دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے اپنی طرف سے اور بھی اضافہ کرے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کے۔ سامعین کرام، نور خداوندی کی تلاش، یہ موضوع ہے ہمارا، اور اس کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم نور خداوندی سے استفادہ کرو۔ اگر تم اپنے اخلاق کی تکمیل چاہتے ہو، نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دینا چاہتے ہو، تو میرے نور سے استفادہ کرو، کیونکہ ایک آیت ہے سامعین کرام کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹ جانے کی چیز ہے۔ تو انسان کے ہمارے اندر سامعین کرام اندھیرے ہیں،
اندھیرے ہیں، غفلت کے اندھیرے ہیں، لالچ کے اندھیرے ہیں، غصے کے اندھیرے ہیں، شہوات کے اندھیرے ہیں، اور کینے کے اندھیرے ہیں، بغض کے اندھیرے ہیں، حسد کے اندھیرے ہیں، حب جاہ کے اندھیرے ہیں۔ یہ تمام اندھیرے ہیں سامنے کا۔ ان اندھیروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہر انسان ان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اندھیروں میں ہیں۔ دنیا یہ ساری جو ہے یہ اندھیرا ہے، اس میں حقیقت نظر نہیں آ رہی، یا ہم نہیں دیکھ پا رہے حقیقت کو۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہم حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اب یہ ہے نا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس زمین اور آسمان کا نور ہوں، لیکن اگر تم عقل و فکر سے کام لو، آنکھوں سے دیکھو اور دل سے سوچو، اور کانوں سے کسی کی بات کو سنو، تو تمہیں یہ حق نظر آئے گا۔ تو پہلا حق تو زمین اور آسمان، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ میں تو اس زمین اور آسمان کا نور ہوں، اس میں تم مجھے تلاش کر سکتے ہو۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ پھر اب بات کر رہے ہیں ہم کہ ایسے گھر اور مکان اور مکین، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مکان بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے یہ ہدایت کے منبع ہونے چاہیے، یعنی مسجد جو ہے، مسجد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا گھر ہے۔ پھر اس میں ایسے بندے ہوتے ہیں یا موجود ہونے چاہیے جہاں جو اللہ تعالیٰ کی، جن کے دل اللہ کی یاد سے منور ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ آج مساجد ہیں، لیکن اس میں آپ وہی خراب عن الہدا کے الفاظ میں اپنی طرف سے معاذ اللہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تبصرہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمارے حضور نے فرمایا کہ آخر میں ایسا دور آئے گا کہ مسجدیں بہت عالیشان بن جائیں گی، اور یعنی ان کی ظاہری بناوٹ بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن وہی خراب عن الہدا، ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مساجد جو ہیں اللہ کی یاد سے خالی ہیں، ایسے لوگوں سے خالی ہیں، خراب عن الہدا کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہدایت سے خالی ہیں۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، بس نماز ہو رہی ہے، با جماعت نماز ہو رہی ہے، ویسے میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، اور بس پھر ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، ناظرہ یا بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہر مسجد میں چلیں لگا لیتے ہیں، چلیں ہر مسجد میں ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، اور نماز پڑھائی جا رہی ہے، لیکن امام نہیں ہے۔ قوموں کی امامت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، یہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ یہ قوموں کی امامت کیا جانتے ہیں، یہ تو اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، تو کسی کی امامت کیسے کریں گے؟ اور یہاں سے آج کل جو مسجدوں کی ممبر سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ تو سب کچھ ظاہر داری ہے، ظاہر ہی ہے، مسالک کی ترویج ہے، ہر مسجد پہ ایک مسلک کی تختی لگی ہوئی ہے، نمبر 1۔ پھر ہر امام جو ہے آپ دیکھیں جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس ممبر سے، تو بہت کم آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ اس میں کوئی حقیقی کام کی بات یا اللہ کے نور کی بات یا اس کی طرف ہدایت کی بات ہو۔ عام طور پہ تو ہمیں یہ فقہی مسالک میں جو ہیں اس میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دارالافتاء کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے عالموں کو میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ ظاہر کے معاملات میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، لیکن ظاہری مسلک پرستی کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے مسلک کی حقانیت اور دوسرے مسلک کے لوگوں کی
ابطال بیان کیا جاتا ہے، ان کو باطل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک وقت ہے سامعین کرام کہ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں، اور جو تصوف ہے یا جو روحانیت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، ان میں وہ جو ہے آباء و اجداد کی وہ گدی نشینی آپ دیکھ لیں، ہماری مجلس میں آپ دیکھ لیں، ہماری جو اسمبلی ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے سجادہ نشین ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بھی ہیں اور اقتدار میں بھی ہیں، سجادہ نشین لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ظاہری سیاست میں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ سجادہ نشین، نہ چہرے پہ سنت رسول ہے اور بس سجادہ نشین ہے، اور ایسے بہت سو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 کی، اور یہ مہینہ ہے جون کا، رمضان کا مہینہ ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ لیں اسمبلی میں، اب ظاہر ہے وہ تو تاریخ آپ کو بتا دے گی 20 سال بھی کہ 2017 میں کون اپوزیشن لیڈر تھے یا کتنے اس میں سجادہ نشین تھے جنہوں نے ظاہری سیاست میں اپنا منہ کالا کیا ہوا تھا۔ تو یہ سجادہ نشینی اور یہ پیری مریدی یہ تو ایک بس وہ بن گئی ہے سامنے کرام، اور تو کچھ بھی نہیں۔ سندھ میں تھے ایک، اب وفات پا گئے، وہ بھی سجادہ نشین تھے، بہت سے ان کے مرید تھے، میں نام نہیں لیتا، نہ کسی کی میں دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس سیاست میں وہ الجھے ہوئے تھے، اور کیا سنت رسول، کیا نماز، کیا روزہ، نہیں کچھ بھی نہیں، اور بس وہ عام جو دنیا داری ہے، یہ سگریٹ ہیں، یہ سگار ہیں، اور یہ سگریٹ ہیں، اور یہ سجادہ نشین جن کے اب بھی ہزاروں مرید ہیں سامنے کرام، میں نام نہیں لیتا۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کیا حال ہو گیا ہے سامنے کرام کہ انسان آیا کس لیے تھا، ہم اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے، اور ہم کن جمیلوں میں پڑ گئے۔ ہم تو دنیا داری ہر چیز میں، خدایا یہ تیرے سادہ لوح بندے کہاں جائیں، کہ وہ پورا مجھے شعر یاد نہیں آ رہا کہ درویشی بھی عیاری ہے اور اس طرح کوئی اور عیاری، یعنی دونوں جگہ آپ جائیں تو عیاری ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ بیعت کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بیعت ہو گئی، بھائی کہاں سے ہو گئی، تم مجاز ہی نہیں ہو بیعت کے، تم مجاز ہی نہیں ہو، تم تو گدی پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم میں بس تمہارے باپ جو تھے وہ پیر تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم بھی بس تمہیں گدی مل گئی تو تم بھی بیعت کا اجرا کرو گے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، یہ ایسے گھر ہیں جہاں آپ کو اللہ کا نور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو، صبح و شام اللہ تعالیٰ، یعنی وہاں وہ گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور بس درود کی محفلیں سجائی ہوئی ہیں یا نعتوں کی محفلیں، لیکن یہ معذرت کے ساتھ یہ ظاہری چیزیں جو ہیں اس کی اپنی اصل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت اس کو نہیں ٹچ کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، روحانی تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اخلاق کی تکمیل کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اصل دیکھیں اصل تسبیح ہماری کیا ہے سامنے کرام، اور ہر چیز کی، یہاں ابھی جملہ آئے گا کہ ہر چیز کی جو تسبیح ہے نا سامعین کرام، اس کا یعنی ہر چیز کی تسبیح کیا ہے کہ وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کرے۔ کل قد علم صلاتہ والتسبیح، ہر چیز اس میں اللہ کی قد علم جانتی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی اپنا فرض منصبی اور اپنا مقصد پیدائش ہر چیز جانتی ہے۔ تو اب
انسان کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ یہ نہ اپنے مقصد کو جان پا رہا ہے نہ اس کے طریقہ کار کو اپنا رہا ہے۔ بہرحال فی بیوت اذن اللہ، وہ ایسے گھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اذن اللہ ان ترفع، کہ ان کا اس کی بڑائی، ان کی عظمت بیان کی جائے، اور وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایک تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مساجد جو ہیں یہ مراکز ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کے، اور پھر جو یعنی عملی تربیت گاہیں، جیسے کہ مسجد نبوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یعنی جو امت کی اصلاح فرمائی ہے، تو وہ تو مسجد نبوی تھی، اور تو کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر تو نہیں تھا وہاں، وہی مسجد تھی، وہیں ساری باتیں ہوتی تھی۔ تو یہ ان گھروں میں سامعین کرام ذرا توجہ، میں ذرا مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، ان گھروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک جھلک ملے گی۔ دیکھیں، عمارت اور عمارت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مسجدیں آج وہی خراب عن الہدا، کہ ہدایت سے خالی ہیں حضور کے الفاظ کے مطابق۔ تو صرف ظاہری بلڈنگ بنا دینا تو یہ کوئی بات نہیں ہے سامنے کا، بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تو دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ایک جگہ اور ایک مرکز جو بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب ان مساجد میں یا ان مراکز میں اخلاقی تربیت کے اور عبادت کے مراکز جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے اللہ کی یاد سے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک وہ، اور پھر ان کے مکین رجال اللہ تلہیہم، یہ نور الہی کے مراکز جو ہیں، ان کے منبع وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ مردان خدا ہیں سامعین کرام، یہ مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان مراکز میں، جو بھی ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، یا ان کی اپنی درسگاہیں ہوں، جو بھی ہوں، اس میں جو ہے یہ تربیت کا کام انجام دیتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ ان کے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل آباد رہتے ہیں۔ ان کے دل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ مصابیح الہدا ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں سامعین کرام، اللہ کے خلیفہ ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ رجال، ان سے آپ اپنا تعلق قائم کریں، اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت، یہ نہیں کہ وہ تجارت یا خرید و فروخت کریں گے، لیکن تجارت اور خرید و فروخت سے ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، پھر نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی ان کے دل غافل نہیں ہوتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت میں خشیت ہوتی ہے، وہ اس دن کی حاضری سے ڈرتے ہیں جس دن قلب اور نظریں الٹی ہو جائیں گی، تتقلب۔ اب وہ اس دن کیا ہوگا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے گا ان کے اچھے عمل کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے جانب سے اور مزید بھی اپنے فضل سے اور بھی کچھ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کے۔ سامعین کرام، یہ تقریباً ہم نے کچھ آیات کی تلاوت بھی کی ہے، آیت نمبر 38 تک، 35، 36، 37، 38، یہ 4 آیات تھیں۔
اس میں جو مضمون ہے سامعین کرام، یعنی اس کو اگر انسان میں اور آپ اس طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلیں تو ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو سکتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ بھی عرش الرحمن بن سکتے ہیں، رحمان کے تخت بن سکتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نور آ سکتا ہے۔ اور سامعین کرام یہ بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یعنی سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے، یہ ایک انتہائی ضرورت۔ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ آیات ذرا آپ ان آیات کے سورہ نور کے آغاز کو دیکھیں، اور پھر 35 آیات جو ہیں 34 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اونچ نیچ کے بارے میں بات کی ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ پھر یہ آیت نور آئی ہیں، اس کا میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی کہ یہ آخر کیوں یہ آیت نور آئی ہیں، اس کا میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ یہ ہے کہ اے انسان، تم ایک کمال کے درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو یہ جو صورت نازل ہو رہی تھی، آپ سامعین کرام اس کے مضمون کو تو ذرا دیکھیں کہ الفاظ کیا تھے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورت کے ابتدا میں جو آیات نازل کی تھی وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ صورت میں نے نازل کی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کو میں نے فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں نے آیات بینات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اب دیکھیں اس کے بعد پھر فوراً معاشرتی مضامین شروع ہو گئے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو۔ اور اگر جو الزام لگاتا ہے اور پھر وہ اس کی شہادت نہیں پیش کرتا، 4 گواہ پیش نہیں کرتا، اس کو 80 کوڑے مارو۔ یہ سارے مضامین آپ نے سنے، اور پھر اس میں واقع افک کی بات ہوئی سامنے کرام، اور واقع افک وہ واقعہ تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، جس بات کو افواہ سمجھ کے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس افواہ کی ترویج ہوئی، اور اس میں بعض مخلص مومن بھی ملوث پائے گئے۔ منافق تو تھے لیکن مخلص مومن بھی تھے، اور پھر ایک ایسی شکوک و شبہات والی یعنی فضا پیدا کر دی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال تو ناقابل برداشت تھی، اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لہذہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کرو، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پہ تو تم پہ عذاب آ جاتا۔ اور تم نے کیوں نہ کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، لیکن وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جو مومنوں کو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ فحاشی بے حیائی کی باتوں کی ترویج ہوتی رہی، اور اس میں بعض مخلص مومن بھی ملوث پائے گئے، اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور اس لیے اب پھر آیات نور کا تذکرہ ہوا ہے کہ تم دیکھو نور سے اپنا تعلق صحیح طریقے سے جوڑ لو، اپنے اخلاق کی تکمیل کرو، اور وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ وہ مسجد میں ملے گا۔
وہ ایسے مراکز میں ملے گا جو اس کے لیے قائم کیے گئے ہوں، اور وہ پھر تمہیں ان بندگان خدا سے ملے گا جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد رہتے ہیں۔ تو یہ سارے مضمون ہیں۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کے اگلے درس میں تھوڑی سی مزید اس پہ بات کروں گا۔ سامعین کرام، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کرام ترجمہ سنا دیں۔ فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھر ہیں وہ اذن اللہ جن کے بارے میں حکم ہے اللہ کا، ان ترفع کہ ان کی عظمت کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ اور اس کا نام لیا جائے اس میں، یسبح لہ تسبیح کی جاتی ہے ان گھروں میں، فیہا ان گھروں میں، بالغدو والآصال صبح و شام، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ نہ اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نہ اقامت الصلاۃ سے، و ایتاء الزکاۃ اور نہ زکوٰۃ دینے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے، ولیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو ان کے اچھے اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ اور مزید دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، in houses which God has permitted to be raised, and His name is celebrated therein. He is glorified therein morning and evening. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔